امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک چرخہ کاٹنے والی بوڑھی اماں کے پاس کھڑے تھے کہ جو ہمارے پرانے بزرگ بوڑھے تھے ان کا یقین بڑا پختہ تھا۔ اب چونکہ فلسفے کا دور آیا ہے، منطق کا دور آیا ہے، اب کہانیاں بہت زیادہ ہیں لیکن یقین کمزور ہے یقین۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بوڑھی اماں کے پاس کھڑے تھے جو چرخہ کاٹ رہی تھی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے فرمانے لگے کہ بوڑھی تو نے چرخہ ہی کاٹا ہے یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ تو اماں کہنے لگی امام صاحب رب تو ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی دلیل؟ کہنے لگی میرا چرخہ، اللہ کے ہونے کی دلیل میرا چرخہ۔ آپ نے فرمایا تیرا چرخہ رب کے ہونے کی دلیل کیسے ہے؟ تو کہنے لگی حضور دیکھے نا، میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، میں روک دیتی ہوں تو رک جاتا ہے۔ تو ایک چرخہ یہ ہے اور ایک کائنات کا چرخہ ہے۔ ایک کائنات کا چرخہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو یہ بھی تو ایک چرخہ ہے نا۔ تو اگر یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر میرے چلائے نہیں چل رہا تو اتنا بڑا چرخہ کائنات میں بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا چل تیری بات سمجھ میں آ گئی، بوڑھی سے باتیں کر رہے ہیں پیار کی۔ فرمانے لگے اچھا یہ بتا کہ اللہ ایک ہے کہ دو؟ کہنے لگے جی ایک ہی ہے۔ فرمایا دلیل؟ کہنے لگی میرا چرخہ۔ دلیل میرا؟ فرمایا وہ کیسے؟ وہ خاتون کہنے لگی حضور دیکھیے نا کہ میں اکیلی چرخہ چلاتی ہوں تو صحیح چلتا ہے، اگر ہم دونوں چلانے والی ہو تو یہ تیز چلے گا، اگر ایک طرف کو بھی چلائیں ایک سمت کو بھی چلائیں تو چلے گا تیز، تو تانی پھر بھی ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر ہم دونوں کا ہو گیا اختلاف، ایک کہے کہ میں نے اس طرح چلانا ہے اور دوسری کہے کہ میں نے اس طرح چلانا ہے، تو پھر بھی چرخہ چل سکتا نہیں۔ لہذا میرا چرخہ چلانا بتاتا ہے کہ کائنات کا چرخہ چلانے والا بھی ایک ہی ہے، دو موجود ہے۔ یہ دیکھیں بزرگ کیسے سمجھاتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک گفتگو کے کلاوے ملانا، لمبی چوڑی باتیں کرنا، اس میں جھوٹ کی آمیزش کا ہو جانا، غیبت کا شامل ہو جانا، بہت ساری آلائشوں سے اپنی زبان کو بھر لینا، منع فرما دیا، میں حکم دے دیا کہ تم اس طرح کرو، تم میری یاد میں لگ جاؤ، تم صبح و شام میری پاکی بیان کرو، تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں، عزت و عظمت میں ایک بوڑھے صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بڑی دور سے آیا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ آپ کی زیارت مجھے نصیب ہو سکے کہ نہ ہو سکے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک ایسی بات ارشاد فرما دیں کہ جو مجھے کفایت کر جائے، یعنی اس سے میری دنیا بھی بن جائے اور میری آخرت بھی بن جائے، ایک بات۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یہ بات تجھے کفایت کر جائے گی، تیرا فائدہ کر جائے گی، دنیا اور آخرت میں تجھے نفع دے جائے گی۔ اسلام نے ہر وقت ذکر الہی کا حکم دیا، سونے کے وقت کی دعا بھی سکھلائی، اٹھتے وقت کے الفاظ بھی سکھائے۔ اسلام نے کہا کہ کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ شریف سے شروع کر لینا، اور جب ختم کرنا تو الحمدللہ پہ ختم کر لینا، جب تمہیں کوئی چیز بھلی لگے تو پھر ماشاءاللہ کہہ لینا، جب کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا، اور جب سیڑھیاں چڑھنے لگو اللہ اکبر کہا جائے، اور اونچائی سے اترنے لگو تو سبحان اللہ کہا جائے۔ وہ ہر موقع پر اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو، رب کریم کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے تھے، ہر وقت حضور اپنے رب کو یاد کرتے، ہر وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر اپنے رب کریم کا ذکر رہتا تھا۔ تو کثرت کے ساتھ ذکر کرنا اور ذکر کو اپنی طبیعت کا حصہ بنا لینا۔ آپ کتاب و سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ غور فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتوں کے فضائل بیان کیے، پھر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے مختلف اسماء کا
مختلف ناموں کی فضیلت بیان کی. فرمایا جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو تسبیح فاطمہ ہی پڑھ لے رضی اللہ تعالی عنہا. تسبیح فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. جو شخص یہ پڑھ لے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں. سمندر کی جھاگ کون ماپے گا کہ سمندر کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا؟ تو فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے، اتنا بڑا پاپی بھی ہو، تو یہ اللہ کا ذکر کرنے کی برکت سے، تسبیح فاطمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کی فضیلت بیان کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اسما تھے جن کی عظمت، عزت، رفعت بیان کی. فرمایا اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. سورتوں کے فضائل بیان کی. ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ بعض واعظین اور بعض نقیب حضرات یا بعض ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں تو اگر ان کی بات توجہ سے نہ سنی جائے تو وہ خود کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ میری بات ضائع نہ کر دینا، میرا جملہ ضائع نہ کر دینا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اہم بات تھی جو میں کرنے جا رہا ہوں، اور کئی لوگ آپ ان کی بات توجہ سے نہ سنیں تو ان کے چہرے پر اظہار ناراضگی نمایاں ہو جاتے ہیں کہ یار میں بات کر رہا تھا، اس بندے نے توجہ ہی نہیں کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو حضور نے فضائل بیان کیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ تمہیں غموں سے نجات دے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فضیلت بیان کی کہ جب تم کہتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنا اللہ تمہیں اجر کا بھر کے جو ہے وہ عطا فرماتا ہے اپنے فضل سے. تو یہ جو حضور نے مختلف اذکار کی فضیلتیں بیان کی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کلمہ شریف کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے افضل کلمہ، اور سب سے افضل دعا کے بارے میں فرمایا کہ الحمدللہ کہنا سب سے افضل دعا ہے. تو یہ اذکار کے جو فضائل حضور نے بیان کیے، تو کیا معاذ اللہ ہم ان کو ضائع کریں گے ان باتوں کو؟ یہ ایک عام آدمی کی بات تو ضائع کی نہیں جا سکتی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیا ضائع کیا جائے گا؟ تو پھر جو بات سمجھنے کی ہے، جو بات غور کرنے کی ہے، جس پر ہمیں خاص توجہ دینی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر اس فضیلت کو ڈھونڈیں، تلاش کریں جو نبی پاک نے بیان فرمائی، اور پھر ہم اس فضیلت کی روشنی میں ان اذکار کو کرنے کی کوشش کریں، ان ساری باتوں کی طرف توجہ کریں. اور جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جس طرح آپ کے وجود کی غذا ہے، روٹی، کھانا، پانی، ہوا، صحت، سانس، یہ آپ کے وجود کو زندہ رکھتی ہے، تو ایک روح کی غذا ہے. روح کی غذا ہے رب کریم کا ذکر، اللہ کی یاد. ہمارے ہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر تو کیا جاتا ہے تو اس طرح کیا جاتا ہے جیسے طوطے نے کوئی لفظ رٹ لیے ہیں تو اب وہ بیان کر رہا ہے نا. ہمارے صوفیاء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ جو کہا گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں میں تو بڑی تسبیح پڑھتا ہوں پھر بھی بے سکون رہتا ہوں. اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو صحیح، لیکن اس طرح کرتے رہے جیسے طوطا رٹ کے کر رہا تھا. اگر غور کرتے اس بات پر، توجہ دیتے اس بات پر، اگر ان کا یہ ایک ذہن بن جاتا کہ میں بھلا کیا کہہ رہا ہوں، جب ان کی زبان سے نکلتا سبحان اللہ، تو پھر غور کرتے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک. اب یہ چیز جب ان کے ذہن کے اندر، ان کے دماغ سے، ان کی روح سے ٹکرائے گی، تو جب انہوں نے کہا کہ میرا رب پاک ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، تو پاک ہے ان چیزوں سے جن سے لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو اب جب کہا کہ وہ پاک ہے اور اس نے جو چیز بنائی ہے وہ حسین و جمیل ہی بنائی ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ اس نے ہر چیز بہترین نقش و نگار کے ساتھ بنائی ہے، تو بتائیے کہ جب یہ سبحان اللہ کا معنی اور اس کا مفہوم سمجھ کر اللہ کا یہ ذکر کیا گیا، تو اب اس طرح نہیں ہو گیا کہ جیسے پورے وجود کے اندر خوشبو بکھر گئی ہو. اب یوں نہیں محسوس ہو گیا کہ جیسے بالکل ساری طبیعت ٹھنڈی اور پھولوں کی طرح ہو گئی. ویسے نہیں محسوس ہو گیا کہ جیسے اللہ نے کوئی قوت، طاقت اور روحانیت عطا کر دی. اور پھر جب کسی شخص نے کہا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تب آپ اندازہ فرما لینا کہ وہ کتنا عظیم اور کتنا بڑا مالک ہے
کہ کہا جا رہا ہے کہ میں کسی کی کوئی جھوٹی تعریف نہیں کروں گا، مجھ سے کسی کی خوشامد نہیں ہوتی، اور کوئی کتنا بھی اونچا چلا جائے یہ ساری تعریفیں کمزور ہیں، حدود والی ہیں۔ ایک رب ہے الحمدللہ جس کے لیے تمام تعریفیں اسی رب کے لیے۔ اور جب کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ پھر کیا کبھی کسی سے ڈرے گا؟ وہ کسی چیز کا خوف طاری کرے گا؟ کوئی چیز ایسی ہوگی جو اس کی نفسیات پر حاوی ہو سکے؟ سب سے بڑا تو اللہ ہے، تو وہ کبھی بھی کسی بڑے آدمی کے رعب کا شکار نہیں ہوگا، وہ کبھی کسی کی دولت، کسی کا اقتدار، کسی کی قوت اور کسی کی ظاہری طور پر تھوڑی بہت چمک اسے خیرہ نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اکبر صرف اللہ ہی ہے۔ تو اب اس کے اندر بہت بڑی طاقت آئے گی، بہت بڑی ہمت آئے گی، وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو قوت والا محسوس کرے گا۔ تو یہ جب تھوڑا سا غور کرتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، تو پھر یہ ذکر الہی اس کو ٹھنڈک دیتا ہے، پھر اس کو سکون دیتا ہے، پھر اس کو قوت ملتی ہے۔ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال جو رب کا ذکر کرے اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہ کرے، مثل الحی والمیت، ان لوگوں کی مثال کی طرح ہے جو زندہ اور مردہ ہوتے ہیں۔ وہ ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر کرنے والا زندہ ہے، اور ذکر نہ کرنے والا ہواؤں میں اڑ رہا ہے، کروڑوں روپے اس کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کا سرمایہ ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، وہ محسوس کرتا ہے کہ بڑا جانا پہچانا جاتا ہوں، بڑا سمجھا سکھایا جاتا ہوں، بڑے لوگ میرے نام سے آگاہ ہیں، شعوری طور پر میں ایک بڑا آدمی ہوں، لیکن ہے مردہ، اس لیے کہ زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے۔ مردہ دل کیا خاک جیا کرتے، زندہ وہ ہے جس کا مصلی آباد ہے، زندہ وہ ہے جس کی زبان اللہ کو یاد کرتی، زندہ وہ ہے جس کا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ آج قرآن شریف کھول لوں، زندہ تو وہ ہے جس کی طبیعت چاہتی ہے کہ یار آج لاؤ نا تسبیح، تھوڑا سا درود و سلام اپنے محبوب پہ پڑھوں، زندہ تو وہ ہے جو کبھی کبھی اس کی یاد میں محو ہو، اکیلے بیٹھا بھی ہو تو پھر بھی اس کی زبان پہ ذکر اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے، جس کو یاد کر کے محو ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ذکر الہی انسان کو زندہ رکھتا ہے، توانائی دیتا ہے، روحانیت دیتا ہے، اس کو سکون کی دولت دیتا ہے۔ اپنے معاملات کو جب ترتیب دے تو اذکار کی پابندی کرے۔ ہمارے جو طریقت کے سلسلے ہیں نا، یہ بنیادی طور پر طریقت کے سلسلے دو کام کرتے ہیں، ایک تو عقیدے کو پختہ کرتے ہیں، نظریات کی صفائی کرتے ہیں۔ جو کمزور یقین والے لوگ ہوتے ہیں ان کا یقین پختہ کرتے ہیں، جو رب کی بارگاہ سے دور ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی چاہت پیدا کرتے ہیں۔ یہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، لوگوں کی روحوں کے اندر مستند صحیح عقائد اور یقین کی دولت لوگوں کو دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ذکر کے طریقے بتلاتے ہیں، یہ لوگوں کو اذکار کی طرف مائل کرتے ہیں، جو لوگوں کا شوق، ذوق، مزاج ذکر کی طرف مائل کرتے۔ عقیدے کی پختگی دینا اور لوگوں کو اللہ کی یاد میں لگا دینا۔ الف اللہ تو چمبے دی بوٹی کہ میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات، یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ نفی ہے، الا اللہ اسبات ہے۔ نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو، تے اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلاں تے آئی، تے پھر جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ صوفیہ مختلف اذکار بتلاتے ہیں، آپ کسی بھی سلسلہ طریقہ سے وابستہ ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ پڑھنے کو بتایا جاتا ہے۔ اب کیا ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے یہ توجہ ہی نہیں کی کہ ہم شیخ کی بارگاہ میں گئے تھے تو انہوں نے ہمیں کچھ پڑھنے کو، کہیں بھی آپ جائیں آپ کو کوئی استغفار بتا دے گا، کوئی کلمہ شریف بتا دے گا، کچھ نہ کچھ بتایا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہماری اذکار کی جانب توجہ نہیں رہتی، ہم ذکر نہیں کرتے،
ہمارے لیے جو کام سب سے مشقت والا ہے وہ ہے ذکر۔ اچھا بڑا عجیب آدمی ہے نا جو کسی کالج میں یونیورسٹی میں داخلہ لے اور چاہتا بھی پاس ہونا ہے پر کتاب کھول کے نہیں دے کے پڑھنا چاہتا، نمبر بھی چاہتا ہے میرے 100% ہو، لیکن کہتا ہے مجھے کتاب نہ پڑھنی پڑے، تو یہ تو بیوقوفی ہے نا۔ آپ کو نصاب پڑھنا ہے اور نصاب کی تیاری کرنی ہے اور پھر نصاب کے مطابق آپ کو چلنا ہے، آپ کا ایک نصاب ہے۔ تو طریقت ایک یونیورسٹی کا نام ہے، جب آپ طریقت کے شعبے میں داخلہ لیتے ہیں تو آپ کو اذکار بتائے جاتے ہیں، آپ کو وہ اذکار کرنے ہیں، وہ وظائف پڑھنے ہیں، ان پر آپ کو توجہ دینی ہے، ان پر آپ کو غور کرنا ہے۔ تو ذکر جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں نصیب ہوں گی جن کا نفع ہوگا۔ تو ہمارے صوفیاء ایک تو تنہا ذکر کرتے، پھر اجتماعی ذکر کا بھی سبق دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیر لیتے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی، اور حضور فرماتے ہیں ان پر سکینہ اترتا ہے، اور وہ ایک جماعت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے۔ تو ایک تو انفرادی ذکر، پھر جو مجالس سے ذکر ہے، محافل ذکر ہے، ان کی افادیت یہ ہے کہ جب جمع ہو کر کے لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی، پھر اللہ کا فضل ان کی نگہبانی اور خبرگیری کرتا ہے۔ اپنی زبان کو ذکر سے تار رکھیں، جہاں بیٹھیں اجتماعی طور پر وہاں بھی اللہ کی یاد کے ساتھ بیٹھے، رب کریم کا ذکر کرے۔ ہمارے ہاں اب خلوت میں بیٹھنا، تھوڑا سا لوگوں سے الگ ہو کے بیٹھنا، تنہائی میں بیٹھنا، یہ لوگوں کے لیے اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ لوگ ذکر میں تو بیٹھ نہیں سکتے، عبادت کے ساتھ کوئی دلچسپی رہی نہیں، معاذ اللہ، وظائف پڑھنے کا کوئی ذوق نہیں، تو تنہائی میں بیٹھ نہیں سکتے۔ حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنے گھروں کو لازم کر لو، یعنی بلا وجہ ضرورت گھروں سے نہ نکلو، اپنے گھر میں رہو، اذکار کرو، عبادت کرو۔ یہ اگرچہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں کچھ اوقات ایسے ملتے ہیں کہ سرکار خلوت میں تشریف لے جاتے، تنہائی میں، بالکل الگ تھلگ ہو کے کچھ عبادت حضور نے تنہائی میں کچھ ذکر کیا ہے، الگ ہو کر۔ اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے محبوب علیہ السلام مہینوں غار حرا میں رہا کرتے تھے، وہاں کیا ہوتا تھا؟ اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اللہ کی یاد ہوتی تھی، عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرتے۔ اگرچہ حضور کے ذمے تبلیغی ڈیوٹیاں ہیں، سرکار کے ذمے جہاد کے بہت سارے معاملات ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے 23 سالوں میں پوری دنیا کو انقلاب آشنا کرنا، لیکن اس کے باوجود رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کو مجھ سے فرماتے ابو بکر کی بیٹی تو اجازت دے تو رب کو راضی نہ کر لوں، وہاں بھی تنہائی میں کھڑے ہو جاتے۔ تو نبی پاک نے ہمیں بتلایا کہ کچھ وقت تنہائی کا تمہارے رب کے ساتھ گزرنا چاہیے، کچھ اوقات ایسے ہونے چاہیے۔ تو رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں بالخصوص یہ کوشش کریں اور بالاہتمام یہ کوشش کریں کہ کچھ اوقات اللہ کی بارگاہ کے ساتھ گزرے، کچھ وقت دعاؤں میں، التجاؤں میں، راز میں، نیاز میں۔ لیکن کتنا اپنے آپ کو ہلکا لوگ محسوس کرتے ہیں کسی بندے کو اپنا دکھڑا سنا کے، کتنا لوگ ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لوگوں کے سامنے اپنا فقر بیان کرے اللہ اسے غنی نہیں کرے گا، اور فرمایا جو اپنے رب کے سامنے اپنا فقر بیان کرے گا جلدی یا دیر سے اللہ اسے غنی ظہور کر دے۔ آپ مصلی پہ بیٹھے اپنی خلوت کو مضبوط کریں، کچھ نہ کچھ تنہائی کی عبادت تھوڑا وقت نکال کے رات کو، صبح کو، جیسے آسانی ہو ضرور اس پر توجہ دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے پیغام سے، اپنی گفتگو سے ہمیں اس طرف مائل کیا۔ تو ایک بات آخر میں اور جو بڑی سمجھنے والی ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں غافل ہو گیا ہوں، تو میرے لیے مشکل ہو گئی ہے ذکر کرنا، تلاوت کرنا، عبادت کرنا، وقت غفلت میں زیادہ گزرتا ہے۔
بندہ غافل کب ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جاسم علی قلب ابن آدم، فرمایا یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ اس کا دل چھوڑ کے ہٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب انسان غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارک پر غور فرمائیے، حضور فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کے دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ جب بندہ کرتا ہے نا اللہ کا ذکر تو یہ بندے کا دل چھوڑ کے دور چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب بندہ غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ شیطان وسوسہ ڈالے تو بندہ غافل ہوتا ہے، پہلے بندہ غافل ہوا ہے، پہلے اس نے ذکر چھوڑا ہے۔ اگر یہ ذکر نہ چھوڑتا تو شیطان اسے غافل نہ کرتا۔ تو آپ اگر شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں تو پکڑ لیں، تسبیح کریں اللہ اللہ، وہ بھاگ جائے گا۔ اگر آپ غفلت کی چادر اتارنا چاہتے ہیں، آپ بستر میں اٹھنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی تو آپ ایک دفعہ ہمت کرے تو صحیح، وضو کرے تو صحیح، پھر دیکھیں اللہ کتنی قوت دیتا ہے، وہ بھاگ جائے گا۔ جب آپ ایک دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ کے نکلیں گے اپنے بستر سے اور بچھائیں گے مصلی اور کریں گے اللہ اللہ، تو دیکھیے کس طرح اللہ آسانی کرتا ہے۔ ہم اپنی اس غفلت کی بنیاد پر اس کو آواز دیتے ہیں کہ آجا آپ میرے ساتھ دوستی کر لیں۔ تو شیطان اتنی طاقت نہیں ہے کہ بندہ مومن پر غلبہ پا سکے، وہ تو اللہ کے مخلص بندوں پر غلبہ کر ہی نہیں سکتا۔ صرف بات اتنی ہے کہ جب ہم غافل ہوتے ہیں، جب ہم ذکر چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم یہ ذوق ہی نہیں پیدا کرتے کہ میں کچھ اللہ اللہ کر لوں، اپنی طبیعت کو لگائے ذکر میں، اپنا مزاج، اپنا دل، اپنی آنکھیں، اپنی روح اس کو اللہ کی یاد کے ساتھ محو کریں، پھر دیکھیں اللہ کتنی آسانیاں فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور یہاں لیعبدون کا معنی تمام مفسرین نے کیا ہے لیعرفون۔ ہم نے جن اور انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا، اپنے قرب کا سفر کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے سارا کچھ بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا۔ کسی کو آپ نوکری پہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تجھے رہنے کے لیے مکان دیا جائے گا، 3 وقت کا کھانا دیا جائے گا، 2-3 دفعہ پینے کو چائے ملے گی، اور اتنی تنخواہ ہم ہر مہینے تمہیں ادا کریں گے۔ اور پھر ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ مشین ہے، اس پر تم نے صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کام کرتا ہے۔ اب وہ شخص کیا کرتا ہے، وہ تنخواہ بھی وصول کرتا ہے، مکان پہ بھی قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ 3 وقت کھانا بھی کھا لیتا ہے، چائے بھی پی لیتا ہے، اور مہینے کے بعد تنخواہ بھی وصول کر لیتا ہے، پر مشین پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مالک اسے رکھے گا؟ بولتے نہیں آپ حضرات، رکھے گا اسے چھٹی کرا دے گا۔ وہ کہے گا تو کتنا عجیب آدمی ہے کہ اب جو مطالبات تیرے تھے وہ سارے پورے ہو گئے، اور جو میرا مطالبہ ہے تو نے پورا ہی نہیں کیا۔ اختلاف ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، مالک ناراض ہو جائے گا۔ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اللہ کی دی ہوئی زمین پر گزارا بھی کیا، اس کا دیا ہوا رزق بھی کھایا، اللہ نے اولاد دی ہمیں، اللہ نے صحت دی، سارا کچھ دیا، تو جو مطالبے ہمارے تھے وہ تو سارے پورے ہو گئے۔ اور جو رب کا مطالبہ تھا کہ میرے قرب کے رستے کا سفر کرو، تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیل اللہ، میرے رستے میں مجاہدہ کرو، جد و جہد کرو، آگے بڑھو، وہ ہم نے کب کرنا ہے؟ وہ اس کی منصوبہ بندی کب ہوگی؟ اللہ کے قرب کا رستہ طے کرنا۔ ہمارے صوفیانہ روز دیکھا کرتے تھے کہ آج ہمارے دل میں ہمارے رب کی کتنی محبت ہے، آج کتنا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کی طرف بڑھوں، روز ذائقہ محسوس کرتے تھے، طلب پیدا کرتے۔ ہمارے مزاجوں کے اندر ہر چیز کی طلب پیدا ہو گئی ہے، لیکن وہ جو ایک خاص ذوق تھا نا اللہ کے قرب کا، اس کی چاہت، اس کی طلب، اس کی طرف بڑھنا،
محسوس کرنا کہ میرا رب ہے، محسوس کرنا کہ میں کسی کا بندہ ہوں، مجھے کوئی رزق دیتا ہے۔ ہمارے صوفیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، انبیاء یہ ہر وقت محسوس کرتے تھے کہ میں کوئی شتر بے مہار نہیں، کوئی میرا ہے جو مجھے بنانے والا ہے، جو مجھے نوازنے والا ہے، جو مجھے عطا کرنے والا ہے۔ وہ اپنے رب کی چاہت کرتے، اپنے رب سے محبت کرتے، اپنے رب کی طلب پیدا کرتے، شوق بڑھاتے روز عبادت کا۔ ان کے اندر ایک جذبہ تھا جو روز پروان چڑھتا تھا۔ 5 نمازیں پڑھنے کے باوجود وہ اشراق پڑھتے، چاش پڑھتے، تہجد پڑھتے، صلاۃ اللیل پڑھتے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، پھر بھی کبھی ان کا ذوق آتا تو وہ دنیا سے کٹ کے مصلی پہ آ کے بیٹھ جاتے۔ لیکن وہ درد، وہ ذائقہ، وہ کیفیت، وہ چیزیں مان پڑتی جا رہی ہیں۔ قوم اگر کبھی کوئی مسئلہ پوچھتی ہے تو بڑا عارضی سا، رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ مطلب کدھر گئے لوگ جو رب کو طلب کرتے تھے، جن کی خواہش تھی کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ذوق ہمیں نصیب ہو، وہ کہاں گئے؟ ہمارا ایک مقصد تھا، دیکھیں نا بڑا پیار آتا ہے اللہ کو اس بندے پہ۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ نائب بناؤں گا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرمایا میں زمین پہ نائب بنانے والوں، تو کہنے لگے یا اللہ وہ تو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو تم جانتے ہو وہ میں، جو میں جانتا ہوں وہ تم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا۔ تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کیا تھا جس کو فرشتوں کو نہیں پتا تھا؟ فرماتے ہیں یہ وہی انسان کے اندر جو اللہ کے قرب کے متلاشی ہونے کا جذبہ تھا، فرشتے اسے جانتے۔ لوح محفوظ پہ یہ تو پڑھ لیا تھا کہ یہ فساد کرے گا، یہ تو پڑھا تھا کہ ابو جہل فساد کرے گا، یہ نہیں پڑھ سکے تھے کہ ابو بکر رویا بھی کرے گا۔ یہ تو پڑھ لیا تھا انہوں نے، یہ تو پڑھ لیا تھا کہ اخنس بن شریک تلواریں نکال کے لوگوں کو قتل کرے گا، یہ نہیں پڑھا تھا کہ مولا علی شیر خدا مزدوری کریں گے اور جو مزدوری ملے گی وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا کریں گے۔ یہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ ابو البختری، ابو لہب یہ لوگوں کے گلے کاٹیں گے، پر یہ نہیں پڑھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانے میں بھی کروڑوں کا مال اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا کرے۔